ویلکم بیک ٹو دا نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر عبدالصمد. قدرتی صحت میں خوش آمدید واپس. اور ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح ہم حساس رہنا چھوڑ دیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پر, کیونکہ بالخصوص روزوں میں یہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ بھوک لگی, ان کو پیٹ خالی ہے, اور تھوڑے سے یعنی اعصاب کو تھوڑے سے ملتے ہیں, کیونکہ غذا جب باڈی میں کچھ حصوں کو نہیں ملتے ہیں, جو ہمارے سیلز کو غذا نہیں ملتے ہیں کچھ اس طرح, تو لوگ عادی ہوتے ہیں غذا کے ساتھ, اور وہ جب نہیں لیتے تو اس کے ساتھ ان کو غصہ آ جاتا ہے, اور لڑائیاں زیادہ ہوتے ہیں, کئی ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, مسائل ہوتے ہیں, گھروں میں بھی لڑائیاں زیادہ پڑ جاتے ہیں. تو ایسا تو ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ ہم روزہ جو رکھتا ہے لوگوں کے لیے نہیں, اللہ کے لیے رکھتے ہیں, اور اس لیے انسان کو اسی طرح کی نہیں کرنی چاہیے, اس طرح کے سلوک کو. تو حساسیت کو کس طرح دو. ایک کال ہولڈ پہ. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہے, کہاں سے؟ سر میں کنول نواز بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ کا شکر ہے. جی کنول کیا کہنا چاہتی ہے؟ جی سر, سب سے پہلے I'd like to thank in this session for inviting اور you're also presenting very interesting. Thank you very much. Thank you. اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ گھر بیٹھے most powerful healing energy of the sabda ہے. جی آپ کی آواز کٹ کٹ آ رہی ہے. تھنک آپ موبائل سے میں باہر آ رہی. میں آپ سے کوشچن کرنا چاہتی ہوں. جی بالکل, آپ بتائیں پلیز. جی سر, یہ اوور سینسٹیوٹی کلینس سے ریلیٹڈ بھی ہوتی ہے. سم ٹائمز کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت صفائی ہونے کے باوجود بھی سمجھتے ہیں کہ ہم گندے ہیں, یا ہم نے جہاں ہاتھ رکھ دیا یہ جگہ صاف نہیں ہے. تو کیا اس کی ریزن کیا ہے؟ کیا انسان کی اپنا اندر کوئی کمپلیکس تو نہیں ہوتا جس کی وجہ سے کرتا ہے, اور اگر ایسا ہے تو اس کی کیور کیا ہے, یہ آپ مجھے بتا دیں. جی اسے فوبیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سینسٹیوٹی تو نہیں کہہ سکتے, اس کو فوبیا کہہ سکتے ہیں, کیونکہ یہ فوبیا ہیں جو پاسٹ میں ان کے پیچھے کچھ رہا ہے, کوئی ایونٹ گزرا ہے, تو اس کی وجہ سے ان کو ایسا ہوا ہے, اور آپ بھی ان سے وہ عمل کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, پریکٹیکلی. تو یہ فوبیا ہے, وہاں پر یہ کاؤنسلنگ ہوں گے, اور وہ جائیں گے وہاں پر جہاں جو ایونٹ ہے اس سے جائیں گے, اس سے تھوڑے آگے پھر جائیں گے, تصور کریں گے, پھر واپس آئیں گے اپنے دنیا میں. تو یہ تصور میں اسی طرح کرتے کرتے چند سیشن لیں گے, انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے. ضروری یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو مسئلہ ہوا ہے اس کو اسی وقت کو اسے کو جاننے اور تشخیص کریں اس کو, کہ اگر یہ ضروری ہوتا ہے کاؤنسلنگ میں ہو جاتے ہیں یہ چیزیں. اور ویسے ہی سمدھا ہیلنگ انرجی سے آٹومیٹیکلی یہ چیزیں دور ہو جاتے ہیں, کلیئر ہو جاتے ہیں, کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت اتنی نہیں پڑتی ہیں, اللہ ٹھیک کر دیتے ہیں اس چیزوں کو. کافی ہمارے تجربات ہیں, یہ ہوئی ہے بالکل. ٹھیک ہے کون؟ Yes, thank you very much. آپ کا پروگرام بہت اچھا. Just carry on, and sir, one of the most important things, keep smiling. Thank you very much. Thank you. You are most welcome. اللہ حافظ. Thank you. اللہ حافظ. جی ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح کے علاج ہم کریں. دیکھیں, پرانے زمانے میں ایک وقت جو تھا, بہت پرانے زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ شاید میڈیسن کے بغیر, دوائی کے بغیر اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے. انسان اپنی زندگی کو دوائی سے بدل سکتا ہے, انسان اپنی شخصیت میں میڈیسن سے اپنے میں تبدیلیاں لا سکتا ہے, انسان اپنے آپ کو تربیت بھی میڈیسن سے دے سکتے ہیں, انسان اپنے آپ کو جو ہے نا اچھا رکھ سکتے ہیں, اپنے اخلاق کو بہتر کر سکتے ہیں میڈیسن سے. آج کل اس طرح کی باتوں کو, اس طرح کے سلوک کو لاعلمی سمجھتے ہیں انسان کے. سائنس کے حوالے سے آپ کو بات کر رہا ہوں, اور دین کے حوالے سے بھی ہیں کہ آج کل یہ لاعلمی ہے. تربیت ہمیں اپنے آپ کو دے سکتے ہیں, وہ ہم خود دے سکتا ہے اپنے آپ کو, یا اگر ہمارے بچے نہیں سمجھتے تو ہم اس کو دے سکتا ہے. ایک ٹیچر جو ہے اپنے جو ہے نا اسٹوڈنٹس کو دے سکتے ہیں اچھی تربیت. اور تربیت کیا ہے؟ صرف آپ باتیں کرنی ہیں, آپ نے تھوڑے سے چند ٹیکنیکس بتانی ہیں, تو لوگوں کے اندر چینج آ جاتے ہیں.
تو جو میری باتیں ہیں, جو میں آپ کو یہ لیکچر سمجھ کے, یہ فارمولے سمجھ کے آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے, کیونکہ اس کو اگنور نہیں کرنی ہے آپ نے. اور بڑی مشکل سے ہم آتے ہیں یہاں پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں, اور آپ کو یہ پروگرام جو ہے اسے مجھے امید ہے آپ کچھ سیکھیں گے. ایک کال ہولڈ پہ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں زارا بات کر رہی ہوں. جی زارا, کیا کہنا چاہتی ہے؟ جی میں کہنا چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ پہلے تو آپ کی تعریف کروں گی. آپ کا بہت اچھا پروگرام ہے. بہت شکریہ. بہت خوشی ہے آپ کو دیکھ کے. تھینک یو زارا, تھینک یو. میں نے پوچھنا تھا سینسٹیوٹی پہ. جی یعنی کہ ہم اسکول میں اکثر بچے ہوتے ہیں ایسے کہ ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں اور اس طرح وغیرہ. صحیح. تو آپس میں اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے جس میں بالکل پسند نہیں ہوتی اور ہائپر ہو جاتا ہے, تو یہ سینسٹیوٹی اس طرح آ جاتی ہے, تو اس کا کیا علاج ہے, کیسے کنٹرول کیا جائے؟ ان کی بہت زیادہ سینسٹیوٹی آ جاتی ہے ایسی باتیں سن کر. اچھا آ جاتا ہے. جی صحیح ہے. اب میں ابھی بتاتا ہوں کہ کس طرح ہم اپنے, سب سے پہلے تو میں غصے پہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح ہم اپنے غصہ کو کنٹرول کریں. ٹھیک ہے. اور جو سینسیٹیو لوگ ہیں, جو حساس لوگ ہیں, وہ اپنا علاج کیسے کریں, کیونکہ اس کو بیماری کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بدترین بیماری ہے. جو کچھ لوگ ہوتے ہیں خود حساس رہنا چاہتا ہے گھر میں اور کئی اور میں, خود ایسے سلوک ہی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ انہوں نے غصہ کرنا, انہوں نے عجیب سا سلوک کرنا. ایسے لوگوں کے لیے یہ زہر کی انجیکشن کی طرح ہے, جو ان کے صحت بھی خراب کرتے ہیں, ان کے تمام چیزیں خراب کرتے ہیں. میں ابھی بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی, میں آپ کو ابھی. تھینک یو, اللہ حافظ. جی ہم نے کرنا کیسے اس کا علاج؟ چلو ہمیں پتہ ہے ہم حساس ہیں اور بہت بیماریاں ہیں ہمیں میں, اور یہ بدترین بیماری ہے. تو ہم نے علاج کیسے کرنی ہے اس کی, کس طریقے سے ہم حساسیت سے نکلے, کس طرح کی ہم اپنی باڈی کو, اپنے صلاحیتوں کو برقرار رکھ سکے, اپنی صحت کو اچھا رکھ سکے, سکھ آئیں, ہم ترقی کریں اور زیادہ. کیونکہ حساسیت جو ہے آپ کو بہت بدترین بیماری ہے. یہ انسان کے اخلاق کو بھی بد کرتے ہیں, ہیپینس ختم کرتے ہیں, انسان کے ہیلتھ کو پرابلمز ہوتے ہیں, انسان کے رشتوں میں پرابلم آ جاتا ہے. انتہائی زیادہ رشتوں میں, سب سے زیادہ جو ہے رشتوں میں پرابلم آ جاتا ہے. اگر کوئی اچھے ریلیشن شپس نہیں رکھتے ہیں, ریلیشن شپ میں ناکامیاں ہوتا ہے, وہ انسان نہ تو کسی بھی چیز میں صحیح طریقے سے ترقی نہیں کر سکتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آج ہم حساسیت کو دور کریں اور اس کا علاج کریں. لازمی یہ ہر انسان پہ. اور اگر آپ میں نہیں ہے, فرض کرے آپ میں نہیں ہے, کوئی حساس نہیں ہے, آپ بڑے خوش ہیں اور بڑے تر و تازہ ہیں, پاورفل ہے, مسکراتے ہوئے, گھر میں بھی, آفس میں بھی, باہر کی دنیا میں بھی, کوئی غصہ نہیں آتے ہیں, کوئی چپتا نہیں ہے کسی کی باتوں کو, جیلسی, حسد, تنگ نظری نہیں ہے آپ میں, اور آپ اپنے آپ کو بہت ہی اچھے اور بہترین طریقے سے اپنے آپ کو مینیج کیے, اور بہت اچھے آپ کی تربیت ہے, اور والدین نے بھی اچھی تربیت دی ہے, ٹیچرز نے بھی اچھی تربیت دی ہے, معاشرے نے بھی دی ہے, اور آپ پرفیکٹ ہے بالکل. تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو بھی ضرورت ہے, اس لیے ضرورت ہے, آپ کو اس لیے ضرورت ہے کیونکہ آپ ایک اچھے شخصیت اگر ہے اور بہترین شخصیت ہے اور آگے بڑھتے ہیں, آپ کے پاس بہت سے لوگ ہوں گے, آپ کے ارد گرد لوگ ہوں گے, آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے, یا ان کے ساتھ آپ کام کر رہے ہوں گے, شریک ہوں گے, آپ ان میں سے ضرور حساس لوگ ہوں گے. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم یہ ٹیکنیک سیکھیں اور ان کی جو سینسٹیوٹی ہے, ان کی جو حساسیت ہے, جو حساس ہے لوگ, اس بیماری سے نکال دیں ہم اس کو. تو یہ اس لیے اس کو بیماری کہتے ہیں. تو بیماری جو ہے بدترین بیماری, اس کا علاج کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. سب سے پہلے تو آپ کوئی بھی عادت چھوڑنا چاہتے ہیں, یا یہ عادت سمجھ لیں یا یہ ایک بیماری سمجھ لیں, بیماری کی, تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا علاج کیا ہے. دیکھیں میڈیسن سے تو یہ پاسبل نہیں ہوگا. اس کا علاج اس لیے ہے کہ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ خود اس کا علاج کریں گے. کس طرح؟ سب سے پہلے تو مضر اثرات جو اس کا ہے اس کو لکھ لو,
جتنے بھی مضر اثرات ہیں اس کو ایک پیپر پہ لکھ کے تمام چھوٹے موٹے مضر اثرات جو آپ کے مضر اثرات کیا ہے کہ آپ کی صحت کو خراب کرتا ہے، ہیپینس کو خراب کرتا ہے، رشتوں کو خراب کرتے ہیں، ازدواجی زندگی کو خراب کرتا ہے، آپ کے بچوں میں جاتے ہیں سینسیٹیوٹی، آپ کی نسل در نسل کو خراب کرتے ہیں۔ اور سب سے دوسری بات یہ ہے کہ دین کے حوالے سے بڑا حوصلہ، بڑا طاقت ہمارے مذہب کے حوالے سے بھی بہت ضروری ہے، اور ہمارا فرض بھی بنتا ہے یہ چیز کہ ہم اس کو ضروری ہے کہ ہم اس کو ختم کریں اس چیزوں کو۔ دین کے حوالے سے بھی یہ اہم ترین ہے، اور ساتھ اخلاق کے حوالے سے، اور ہمارے اپنے لیے کتنا فائدہ مند ہے، ہمارے اپنے لیے کتنے ضروری ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں۔ سب سے پہلے تو یہ رکھے کہ اس کے جو مضر اثرات ہے اس کو لکھو، پھر اس کے بعد جو بینیفٹس ہے اس کو لکھو، روزانہ پڑھتے جائیں، اور آپ دیکھیں گے چند دنوں میں آپ کے 50% کم ہو جائیں گے یہ چیز، اور 50% بھی بہت بڑی بات ہے۔ اگر اس کو پڑھتے جائیں گے تو یہ 50% نہیں، یہ تقریباً آپ کے زیادہ سے زیادہ 10% پہ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ 10% تو ہونے چاہیے، تھوڑا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ سب کچھ کو برداشت کرتے ہیں تو وہ پھر آپ زندگی میں کچھ کرنے کے قابل نہیں ہو سکیں گے، اس لیے ضروری ہے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت نہیں ہے، اور ویسا بھی کبھی کبھی تھوڑی بہت فنی خرابی بھی ہوتے رہتے ہیں، تو اس لیے یہ تو ہر الیکٹرانک چیزوں کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں، تو اس میں انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ملیں گے اور بہت سے ایسی چیزوں پہ بات کریں گے۔ میڈیٹیشن تھوڑا کر لیں، نماز پڑھے تو اور اچھا ہے، تو آپ کی ختم ہو جاتے، اللہ کی طرف توجہ کر لیں، مراقبے میں آپ اللہ کے نور کی تصور کریں تاکہ آپ کے قلب جو ہے نا صاف ہو جائیں، آپ کے اندر تمام چیزیں صاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ میں نے آپ کو کہہ دے کچھ ٹیکنکس، بہترین ٹیکنکس یہ بتا دیں، انشاءاللہ اس کو فالو کریں گے تو بالکل انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کل انشاءاللہ کسی اچھے موضوع کے ساتھ۔ اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔